شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والی خاتون پر اللہ کا دردناک عذاب۔ استغفر اللہ۔ فیصل آباد میں ایک جھوٹا دعویٰ نبوت کرنے والی خاتون کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے۔ دعویٰ نبوت کرنے والی خاتون ثنا کی لاہور میں موجودگی بتائی جاتی ہے، جبکہ فیصل آباد میں اس کی بہن ہینا موجود ہے جو اس کی معاون ہے۔ اس عورت پر اللہ کا عذاب کیسے آیا، جاننے کے لیے آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن اللہ کے نبی اور آخری رسول ہے القرآن۔ یہ قرآن کریم فرقان مجید کی آیت ہے جس سے کوئی بھی مسلمان کبھی انکار نہیں کر سکتا، اور جب تک کوئی کلمہ طیبہ نہ پڑھے مسلمان نہیں ہو سکتا، اور کلمے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا ہی اقرار ہے۔ تو پھر کون ہے یہ عورت ثنا، اور اس نے کیسے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا؟ لاہور کی ایک عورت ثنا نے اپنے رسول ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور اس کی بہن ہینا اس کی معاون ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ قیامت ہے، مطلب جو قرآن میں قیامت کا ذکر ہے وہ وہی ہے، اور اس کے بعد وہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اس نے اللہ پاک کے ساتھ حج اکبر ادا کیا ہے، اور وہاں پر اللہ پاک نے اس کے رسول ہونے کی بشارت دی ہے۔ یعنی وہ اتنے دھڑلے سے اللہ پاک کو اپنا محرم بنا رہی ہے، نعوذ باللہ۔ اور اس کے اس دعوے پر جو چھوٹی سے چھوٹی عقل رکھتا ہے وہ بھی کبھی یقین نہیں کرے گا۔ 1,24,000 پیغمبروں میں آج تک ایک بھی عورت پیغمبر نہیں تھی۔ سب سے پہلی بات تو یہ عورت ہو کر خود کو اللہ کے رسول کیسے کہہ سکتی ہے؟ اس کے عورت ہونے کی وجہ نہیں، بلکہ اس کے اس عقل و شعور سے آڑی بیان میں اتنے جول ہیں کہ کوئی ذی ہوش انسان اس کو آرام سے پکڑ سکتا ہے، اور یہ اتنی شیطان کے پیروکار ہو چکی ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ کیا بات کر رہی ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ تو اس معلوم عورت کے دل پر بھی مہر لگ چکی ہے۔ کبھی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا باپ کہتی ہے، حضرت ہاجرہ کو اپنی ماں، اور وہیں اللہ پاک کو اپنا محرم۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو پھر اگر یہ ان کی اولاد ہے تو پھر اس کو اللہ پاک نے محرم کیسے بنا لیا؟ اور کبھی کہہ رہی ہے کہ حج اکبر میں اس کو رسول ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ حج اکبر تو نہ جانے کتنے سال پہلے ہوا تھا، اور تب یہ کہاں تھی؟ اور پھر قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ دیا گیا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے اپنی خواتین سے کہ وہ اپنے چہرے پر اپنے پلو لٹکا لیں تاکہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں۔ اور رسول ہونے کا دعویٰ کرنے والی یہ معلوم عورت چہرہ کھول کر بیٹھی ہے اور اپنے رسول ہونے کا دعویٰ کرتی ہے۔ کیا اس قدر یتیم ہو چکا ہے ہمارا اسلام کہ ایسی 2 نمبر خواتین جن کو خود کو عورت کہنے کا کوئی حق نہیں ہے تو وہ بھی خود کو رسول کہہ رہی ہیں؟ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آخری دور میں بہت سے فتنے سر اٹھائیں گے، اور جتنی بھی قیامت کی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں ان میں سے تقریباً 80% پوری ہوتی جا رہی ہیں، اور ان میں سے ایک نشانی یہ ہے، اور یہ صرف ایک فتنہ ہے، کیونکہ آج اگر اس کا سر نہ کچلا گیا تو کل اس جیسے نہ جانے کتنے ہی کھڑے ہو کر خود کو کچھ نہ کچھ بنا کر پیش کرتے رہیں گے۔ اور ان عورتوں کی وضع چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ ان کا تعلق بھی اسی گروہ میں سے ہے جس کے سربراہ نے آخری نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور اللہ پاک نے اس کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا تھا۔ جی ہاں، میں قادیانی گروپ کی بات کر رہا ہوں۔ قادیانیوں کی کتاب کے مطابق ہی ان کی خواتین کی سب سے اہم نشانی یہی ہے کہ وہ پردہ کرتی ہیں تو اپنا ناک کھلا رکھتی ہیں، اور یہاں جو اس ملونہ کی معاون ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے اس کا حلیہ دیکھ لیں۔ اور جو کوئی مسلمان ایمان کے نچلے ترین درجے پر ہو اللہ کے رسول کے آخری نبی ہونے میں ذرا برابر بھی شک نہیں کر سکتا، اور جو ذرا برابر بھی شک کرے وہ مسلمان نہیں۔ تو پھر یہ لوگ تو مسلمان ہی نہیں ہیں، اور جو مسلمان ہی نہیں ہیں تو ان کے ساتھ وہی معاملہ کرنا چاہیے جو کہ کفار کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار اٹھائی تھی، اور وہ سلسلہ ابھی تک رکا نہیں۔ جب نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کا سلسلہ نہیں رکا تو صدیق کے پیروکار کا سلسلہ بھی نہیں رکنا چاہیے۔ اور اس عورت کے بیان میں موجود سارے جول میں آپ لوگوں سے ایک ایک کر کے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، اس نے خود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کی اولاد کہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا بھائی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا بھائی کہا ہے، جبکہ اگر یہ ان کی بہن ہے تو پھر اس کے ماں باپ کون ہیں جنہوں نے اس کو جنم دیا؟
دوسری بات، یہ خود کو اللہ کا محرم بتا رہی ہے، یعنی اللہ پاک اس کی محرم ہے، نعوذ باللہ۔ تو اگر دیکھا جائے ہمارے نبی اللہ پاک کے محبوب تھے، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج تک لے کر گئے، ان کو اپنا دیدار عطا کیا، تو یہ عورت یہاں بیٹھ کر اللہ پاک کے محرم ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے، جس نے ساری کائنات بنا دی، اور ایسی 2 ٹکے کی عورت کس منہ سے یہ بکواس کر رہی ہے؟ اور تیسری بات، خود کو یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو حج اکبر کرتے ہوئے رسول ہونے کی بشارت دی۔ اس پر یہ دونوں عورتیں ایک اور آخری بات جو کہتی ہیں وہ یہ ہے کہ ان کو خواب کے ذریعے وحی دی جاتی ہے یا بشارت دی جاتی ہے۔ تو اللہ پاک نے قرآن میں بڑے صاف لفظوں میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ وہ اپنے انبیاء اور اپنے مقرب لوگوں سے خواب کے ذریعے بات کرتے ہیں۔ وہاں یہ بات بھی اتنی ہی واضح الفاظ میں بیان فرمائی ہے کہ خواب شیطان کی طرف سے بھی آتے ہیں، اور شیطان کسی بھی روپ میں کسی بھی انسان کے خواب میں آ سکتا ہے، اور اس بات میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے کہ جن خوابوں کا یہ یہاں ذکر کر رہی ہے اور یقیناً شیطان کی طرف سے ہی ہیں، یہ یقیناً شیطان کی اسی نظام سے وابستہ لوگ ہیں جس کو آج کے دور کا انسان ایلومیناٹی کے نام سے جانتا ہے۔ یہ شیطان کا وہ نظام ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، جو پہلے ڈھکے چھپے انداز میں کام کرتے رہے اور آہستہ آہستہ خود کو کھولتے جا رہے ہیں، اور انہوں نے اس حد تک آج کے نوجوان کے دماغ کو جکڑ لیا ہے کہ صحیح غلط کا پہچان کرنا ہی بھول گئے ہیں۔ لیکن اب بات حد سے بڑھتی جا رہی ہے۔ ازل سے یہ 2 نظام چلے آ رہے ہیں، ایک روشنی کا نظام اور ایک تاریکی کا نظام، یعنی اللہ کا نظام اور شیطان کا نظام، اور ان دونوں نظاموں میں ازل سے ہی ٹھنڈی آ رہی ہے۔ یہ نظام ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف، لیکن جہاں تاریکی کا نظام غالب آنے لگتا ہے وہ خود ہی روشنی کی قوتیں عمل کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اور آج اگر جانبداری سے سوچا جائے تو شیطانی قوتوں نے بڑی حد تک ہر طرف اپنے ڈیرے جما لیے ہیں، اور ہماری زندگیوں میں اسلام آخری ترجیح پر آ گیا ہے۔ تو شاید اس ملونہ عورت کے اس جھوٹے دعوے کے ذریعے اللہ پاک ہم مسلمانوں کو جھٹکا دے رہے ہیں، ہم لوگوں کے سوئے ہوئے ضمیر اور ہمارے سوئے ہوئے دماغ کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب بھی وقت ہے ہم جاگ جائیں، اسلام کو اپنی زندگی کی پہلی ترجیح میں لیں، کیونکہ اگر ان کے خلاف ہمارے پاس علم نہیں ہوا تو ہم آنے والی نسلوں کو ان فتنوں سے نہیں بچا سکیں گے۔ اس فتنے کا تو سر تو جلدی کچلا جائے گا اور وہ عبرتناک انجام ہوگا۔ دوستو، یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ اس عورت پر اللہ کا دردناک عذاب نازل ہو چکا ہے۔ ہم اس میں کتنی سچائی ہے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا جا سکتا۔ دوستو، اس عورت نے اپنی اوقات سے بڑا دعویٰ کر دیا ہے، لیکن یہ آخری دور ہے، اس جیسے کتنے فتنے کہاں کہاں سر اٹھائیں گے کچھ معلوم نہیں، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں اسلام کی صحیح روح کا علم ہو جائے، فرقہ واریت میں پڑھنے کی بجائے اسلام کی روح کو سمجھیں تاکہ آنے والی نسلوں کو ان جیسے فتنوں سے نمٹنے کا شعور دے سکیں۔ اور میری ناقص رائے کے مطابق پاکستان میں ہی اس طرح لوگ سر کیوں اٹھاتے ہیں؟ اور بھی دنیا میں اسلامی ممالک ہیں، تو اس کا ایک ہی چھوٹا سا جواب ہے کہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق یہ وہی علاقہ ہے جس نے آخری دور میں پوری دنیا پر حکومت کرنی ہے۔ تو یقیناً جو خاص ہوتے ہیں ان پر مشکلات بھی ایسی ہی آتی ہیں۔ دوستو، اس عورت کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کا گروہ بھی جلد گرفتار ہو جائے گا۔ میری درخواست ہے کہ اس کو چوک میں پھانسی دی جائے تاکہ دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنے۔